رمضان رخصت ہو رہا ہے، دو کاموں کی ضرورت ہے جو ہر مسلمان کو کرنے چاہیے۔ ایک تو شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، شکر اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا، رمضان عطا فرمایا، ہماری زندگی میں رمضان آ گیا۔ کتنے ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے عزیز قریب کے لوگ ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال تو رمضان میں ہمارے ساتھ شریک تھے اور اس سال وہ موجود نہیں ہیں، اور ان کو حسرت ہوتی ہوگی کہ کاش ہمیں بھی رمضان کی برکات نصیب ہو جاتی تو ہمارے نامہ اعمال میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا، لیکن اب ان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہونے کا کوئی راستہ ان کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان عطا فرمایا، اس کا کرم، اس کا شکر ادا کریں۔ پھر اس رمضان کے اندر جو کچھ بھی توفیق ہوئی، روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، جو کچھ بھی توفیق ہوئی اس پر شکر۔ الحمدللہ رمضان آیا اور رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے فلاں فلاں کاموں کی توفیق عطا فرمائی، یہ دوسری نعمت، اس پر شکر۔ کیونکہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہاں پتہ نہیں چلتا جب ان کے گھروں میں کہ کب رمضان آیا تھا اور کب گزر گیا۔ نہ روزوں کا اہتمام ہے، نہ تراویح کا اہتمام ہے، اللہ بچائے اسی طریقے سے گزر جاتا ہے رمضان بھی۔ تو یہ اللہ نے ہمیں ان میں شامل نہیں فرمایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، روزوں کی بھی عطا فرمائی، تراویح کی بھی عطا فرمائی، اور کچھ اپنے کلام مجید کو پڑھنے کی، سننے کی توفیق بھی عطا فرما دی۔ تو دوسرا شکر اس بات کے اوپر۔ اور تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ استغفار ہے۔ استغفار اس بات کے اوپر کہ یا اللہ رمضان کے جو حقوق تھے وہ میں ادا کر نہیں سکا، جیسے روزے جس انداز سے رکھنے چاہیے تھے وہ نہیں رکھ سکا، جو تراویح جس طرح پڑھنی چاہیے تھی خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، وہ میں نہیں پڑھ سکا، تلاوت کا جو حق تھا وہ مجھ سے ادا نہ ہو پایا۔ تو استغفار اپنی کوتاہیوں پر، شکر اللہ جل جلالہ کی توفیق پر، اور استغفار اپنی کوتاہیوں پر، یہ دو کام کرنے کے ہیں رمضان کے اختتام پر۔ تو ان کو اسی کام میں استعمال کریں۔ اور تیسرا کام یہ ہے بھائی کہ رمضان کے گزرنے سے پہلے توبہ سچی کر لیں، توبہ سچی کر لیں۔ یا اللہ یہ رمضان گزر رہا ہے، میں آپ کے بارگاہ حاضر ہو کر اپنے ساری سابق زندگی کے گناہوں سے مکمل توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ، سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہوں۔ کیونکہ اگر رمضان گزر گیا اور میں گناہ معاف نہ کرا سکا، اپنے گناہ معاف نہ کرا سکا رمضان کے گزرنے کے باوجود، تو مجھے ڈر لگتا ہے اس حدیث سے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ تشریف لائے جمعہ کے دن خطبے کے لیے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ کوئی دعا تو کی نہیں، آپ نے آمین فرمایا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ اور پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے یہ نظارہ اور سن رہے تھے کہ آپ بار بار آمین کہہ رہے ہیں، اور دعا بظاہر کوئی کی نہیں۔ تو بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ کو ہم نے دیکھا کہ 3 سیڑھیوں کے اوپر قدم رکھتے ہوئے ہر سیڑھی پر آپ نے آمین کہا، تو کیا بات تھی؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں جب پہلی سیڑھی کے پاس آیا، جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے لگا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آ گئے
اور انہوں نے ایک دعا کی، میں نے اس پر آمین کہی، اسی طرح دوسری سیڑھی پر، تیسری سیڑھی پر وہ دعا کرے اور میں نے آمین کہی۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے دعا کیسی ہے۔ یہ دعا کرنے والا کون؟ جبریل امین۔ آمین کہنے والا کون؟ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جمعہ کا دن ہے، خطبے کا وقت ہے قبولیت کا۔ تو دعا کیا کی؟ اب مجھے ترتیب یاد نہیں رہی کہ پہلی سیڑھی پر کون سی دعا کی تھی، دوسری پہ کون سی، تیسری پہ کون سی، لیکن 3 دعائیں جو کی تھیں وہ یہ تھی۔ ایک ان میں سے یہ تھی کہ برباد ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا۔ کیا مانا؟ کہ والدین جب بڑھاپے کی حالت میں ہوں تو ان کی خدمت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنا سارا حساب کتاب صاف کر سکتا ہے، یعنی مکمل اپنی مغفرت کرا سکتا ہے، کیونکہ ذرا سی خدمت کریں گے ان کا دل خوش ہوگا تو وہ تمہیں دعائیں دیں گے، تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ تو برباد ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور مغفرت اپنی نہ کرا سکا، ان کی خدمت کر کے جو مغفرت کرانے کا موقع تھا وہ اس نے کھو دیا۔ دوسری دعا یہ کی کہ برباد ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، یعنی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ اتنا بخیل ہے وہ شخص کہ انسانیت کے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جا رہا ہے اور وہ درود شریف پڑھنے سے محروم ہے۔ تو جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے تو آدمی کے ذمہ واجب ہے کہ درود شریف پڑھے۔ اب وہ درود شریف چاہے مختصر ہو چاہے لمبا ہو، یہ جو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ، یہ بھی ایک درود ہے، مختصر درود ہے۔ تو آپ کا نام لینا بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کہے ہوئے یہ جائز نہیں ہے۔ صرف رسول کریم کہہ دے آدمی اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو یہ جائز نہیں ہے، اور اللہ بچائے اس وعید میں آنے کا اندیشہ ہے کہ برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا گیا اور اس نے درود شریف نہیں پڑھا۔ اور پھر تیسری دعا کی وہ یہ کہ برباد ہو وہ شخص کہ جس کے اوپر پورا رمضان گزر گیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ رمضان پورا گزر گیا اور مغفرت نہ کرا سکا۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے راستے چوپٹ کھولے ہوئے تھے، رحمت کے اور مغفرت کے بہانے ڈھونڈے جا رہے تھے۔ روزہ رکھ لو تو مغفرت، تراویح کر لو تو مغفرت، تراویح پڑھ لو تو مغفرت، روزے کے افطار کے وقت میں دعا کر لو تو دعائیں قبول ہوں گی، وغیرہ وغیرہ بے شمار راستے کھولے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کے بھی اور مغفرت کے بھی۔ اس کے باوجود کوئی بندہ اگر مغفرت نہ کرا سکا تو اس کا معنی یہ کہ رمضان اس کے اوپر سے گزر گیا اور وہ کچھ کر نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ایسے بننے سے حفاظت فرمائے۔ تو بھائی یہ کام اس کی وعید سے بچنے کے لیے رمضان گزرنے سے پہلے توبہ استغفار مکمل کر لیا جائے۔ یا اللہ میں نے پوری پچھلی زندگی میں جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا میں اس کے اوپر معافی مانگتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی وعدہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔